بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ حضرات معزز و مکرم سامعین کرام، قرآن کریم کی تلاوت کا اعزاز ملنا یہ اس امت کی خاصیت ہے اور خصوصیت ہے۔ آپ پورے ذخیرہ احادیث میں غور کریں تو پتہ چلے گا کہ فرشتے مختلف عبادتوں میں مصروف ہے۔ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی سبوح قدوس پڑھ رہے ہیں، لیکن کوئی فرشتہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کی مجلس میں فرشتے قرآن سننے آیا کرتے تھے، چونکہ یہ انمول عبادت، پر لطف عبادت فرشتے نہیں کرتے ہیں، لہٰذا محتاج ہے فرشتے کہ اس امت کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنیں۔ چنانچہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ایک دن کھجوروں کے کھلیان میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رات میں۔ چنانچہ اسید بن حضیر فرماتے ہیں کہ میرا گھوڑا جو قریب ہی بندھا ہوا تھا وہ اچھلنے لگا، بدکنے لگا۔ میں نے تلاوت موقوف کر دی تو گھوڑے نے بھی اچھلنا کودنا بند کر دیا۔ میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر اچھلنے لگا۔ میں نے پھر قرآن پڑھنا بند کر دیا تو گھوڑے نے بھی اچھلنا بند کر دیا۔ میں نے تیسری مرتبہ پھر سے قرآن پڑھا، گھوڑا پھر کودنے لگا۔ تو مجھے ڈر ہوا کہ میرا بیٹا یحییٰ جو گھوڑے کے قریب ہی سویا ہوا ہے، کہیں گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ ڈالے۔ تو میں جلدی سے گھوڑے کے قریب گیا تو کیا دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک سائبان ہے، ایک سایہ فگن ہے جس میں ہزاروں قمقمے اور چراغ روشن ہیں۔ پھر میں نے اس کی طرف دیکھا تو دھیرے دھیرے وہ سائبان اوپر اٹھتا گیا اور میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں رات قرآن پڑھ رہا تھا کہ گھوڑا اچھلنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پھر پڑھا، گھوڑا پھر اچھلا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے پھر پڑھا تو گھوڑا پھر کودنے لگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابن حضیر پڑھتے رہتے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے ڈر ہوا کہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے، تو پھر میں نے پڑھنا بند کر دیا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک سائبان ہے جس میں ہزاروں چراغ روشن ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے آئے تھے۔ ابن حضیر اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور فرشتے چھپے ہوئے نہیں رہ پاتے۔ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے تلاوت خود نہیں کرتے، لیکن امت محمدیہ کی زبان سے جب تلاوت جاری ہوتی ہے تو فرشتے مشرف ہونے کے لیے، فیض حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے برکات کو سمیٹنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔
جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے۔ سورہ فاتحہ لے کر جبرائیل نہیں آئے ہیں، حالانکہ ہر آیت ہر سورت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا، وہ خود لے کر آئے ہیں، لیکن اس کی ایک امتیازی شان ہے اس سورت کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون ابن عباس؟ جنہیں دنیا حبر الامہ کہتی ہے، اس امت کا سب سے بڑا عالم عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور قرآن کے سب سے بڑے مفسر بھی ہیں۔ وہ اس طور پر کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ دعا دی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے، تو عبداللہ ابن عباس یہ چھوٹے تھے، چھوٹے میں ہی اللہ نے ان کو عالم بنا دیا تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ اللہ کے نبی جب حاجت سے فراغت کے بعد واپس آئیں گے تو پانی کی ضرورت پڑے گی وضو وغیرہ کے لیے، تو عبداللہ ابن عباس نے لوٹے میں وضو کا پانی جمع کیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی جب حاجت سے فراغت کے بعد واپس آئے تو پوچھا کہ کس نے رکھا ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا میں نے یا رسول اللہ۔ تو فرمایا کیا کسی نے حکم دیا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھے خیال ہوا کہ جب آپ حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آئیں گے تو وضو کی ضرورت پڑے گی، تو میں نے یہ وضو کا پانی کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر اٹھو، اور اپنے سینے سے عبداللہ ابن عباس کو لگایا، چمٹایا اور دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے۔ یہی دعا کی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس امام التفسیر بن گئے قرآن کی، قرآن کا سب سے بڑا عالم ابن عباس۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل آئے تھے علیہ السلام، آپس میں بات ہو رہی تھی جبریل امین کی اور اللہ کے نبی کی کہ اچانک اوپر ایک دھماکہ ہوا، دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، تو جبریل علیہ السلام نے اوپر دیکھا، اللہ کے نبی نے بھی اوپر دیکھا، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جو آواز آئی آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ دروازہ پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ آ رہا ہے جو فرشتہ اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا، زمین پر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فرشتہ آ گیا اور اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ کو دو نور کی بشارت دیتے ہیں، دو نور کی بشارت دیتے ہیں، ایک نور تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخر آیتیں ہیں آمن الرسول سے۔ تو اس سورت کی امتیازی شان یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام پہلے سے موجود تھے اور اس سورت کو لے کر ایک دیگر فرشتے کا نزول ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہیں سے قرآن کریم کھلتا ہے، فاتحہ کھلنے والے کو کہا جاتا ہے، چونکہ فاتحہ سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اس لیے اسے فاتحہ۔ ورنہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ اس سورت کے کم و بیش 50 نام ہیں، اور اتنے کثرت سے ناموں کا ہونا اس سورت کی فضیلت پر دلالت ہے۔ یعنی جب کوئی چیز بہت زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے اچھے نام ہو جایا کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الکنز بھی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی فضیلت بیان فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي۔ اس سورت کی فضیلت خود قرآن میں، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو عطا کیا 7 دہرانے والی آیات، یعنی یہ سورہ فاتحہ نہ صرف نماز میں بلکہ نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں اس طرح ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اور دوسری حدیث میں ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے، یہ صحیح حدیث میں ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الکافیہ بھی ہے اور سورۃ الوافیہ بھی ہے۔ کافیہ کہتے ہیں جو کفایت کر جائے،
یعنی اس سورت کی جگہ پر کوئی دوسری سورت نہیں آپ پڑھ سکتے نماز میں. سورہ فاتحہ کی جگہ سورہ فاتحہ ہی پڑھنی پڑے گی, اس کی جگہ کوئی دوسری سورت نہیں لے سکتی ہے. اس سورت کا نام سورۃ الوافیہ ہے, پوری مکمل. یعنی یہ سورت جب بھی آپ نماز کے اندر پڑھیں گے تو پوری پڑھنی پڑے گی, جبکہ دیگر سورتوں کی حال یہ ہے کہ آپ سورت کو چاہیں تو ٹکڑے میں پڑھ سکتے ہیں. ایک سورت کو آدھی ایک رکعت میں, آدھی دوسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن سورہ فاتحہ میں ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ جب بھی پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے. اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے یا سورۃ الشافیہ بھی ہے. یہ مکمل شفا ہے اس صورت میں, روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی. چنانچہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کا امیر مقرر کیا. چنانچہ ہم نکلے. جب دور دراز علاقے میں پہنچے, سفر کی وجہ سے تھکاوٹ آ گئی تھی اور ہم لوگ بھوکے بھی تھے. ایک بستی والوں سے گزر ہوا تو بستی والوں سے ہم نے کہا کہ آپ ہماری ضیافت کریں, مہمان نوازی کریں, کہ ہم تھکے ہوئے ہیں, مسافر ہیں اور بھوکے بھی ہیں. گاؤں والوں نے انکار کر دیا کہ اپنا راستہ دیکھو, ہم کوئی ضیافت ویافت نہیں کریں گے. چنانچہ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ اس بستی والے کا جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ لیا. دن بھر وہ لوگ بچھو کا زہر اتارنے میں مشغول رہے, نسخے چلائے گئے, مگر کوئی بھی کارآمد نہ ہوا. تو ایک عقل مند نے کہا کہ یہ جو قافلہ گزر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی حکیم ہو, معالج ہو, تو اس سے رجوع کریں. چنانچہ گاؤں والے آئے اور کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہو تو ہمیں مہیا کریں. تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ ہم لوگ علاج نہیں کر سکتے, کیونکہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی. ہم مسافر تھے, ہم بھوکے تھے, ہم تھکے ہوئے تھے اور ہمارا خیال نہیں کیا, لہٰذا ہم علاج نہیں کریں گے. تو گاؤں والوں نے کہا کہ آپ علاج کر دیں, ہم اس کے عوض میں آپ کو 30 بکریاں دیں گے. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے لے آؤ. چنانچہ سردار کو لایا گیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کیا. وہ سردار مکمل اچھا ہو گیا. کہا 30 بکریاں لاؤ, 30 بکریاں مل گئی. پھر صحابہ میں یہ اختلاف ہوا کہ یہ بکریاں حلال ہے یا نہیں ہے. تو اس پر فیصلہ ہوا کہ جب مدینہ لوٹیں گے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ یہ بکریاں ہمیں ملی ہے, یہ حلال ہے یا نہیں. چنانچہ جب قافلہ واپس ہوا مدینہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا گیا. تو آقائے کریم علیہ السلام نے پہلا سوال یہ کیا کہ تم نے کیا چیز پڑھ کر دم کی تھی. ابو سعید خدری نے فرمایا کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے, وہ بکریاں آپس میں تقسیم کرو اور ہمارا بھی حصہ لگاؤ. میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کے اندر مکمل شفا ہے. روحانی طور پر تو ہے ہی ہے, جسمانی طور پر بھی. زہر کے لیے بھی یہ تریاق ہے, جادو کے لیے بھی تریاق ہے. لہٰذا وہ سچے دل سے سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرے گا, انشاءاللہ جسمانی مصیبت سے وہ بچ جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا. یہ الگ مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ پر دم کر کے اجرت لینا کیسا ہے. میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, کچھ جھاڑ پھونک والوں نے اسی حدیث کو بہانہ بنا کر اپنی گدی بنا لی ہے کہ آؤ, جب صحابہ کرام نے بکریاں وصول کی تھی اور اجرت میں کچھ رقم لی تھی تو ہم کیوں نہیں لیں گے. لیکن کسی ایک بھی صحابی نے اس حدیث اور اس واقعے کی بنا پر اس جواز کے لیے اس کو دلیل نہیں بنایا کہ لاؤ جی ہم بھوکے ہیں, فقر و فاقے سے ہیں, تو اپنا ایک حجرہ بناتے ہیں, آؤ اور دم کرواؤ. سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے گئے اور رقم وصول کرتے گئے. ایسا ایک بھی ثبوت نہیں ہے. میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, اس سے علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ چونکہ وہ لوگ کافر تھے, غیر مسلم تھے,
اور ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، خیال نہیں کیا، تو اجرت میں یہ جو لی گئی رقم ہے، بکریاں ہے، یہ مال غنیمت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا بھی حصہ لگاؤ، ورنہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ اجرت ہوتی تو جس نے دم کیا تھا اسے ملتی، ہمارے نبی کو کیوں ملتی؟ لیکن مال غنیمت میں چونکہ اللہ کے رسول کا بھی حصہ ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کے نبی موجود ہو یا نہ ہو، تو اللہ کے نبی نے مال غنیمت کے طور پر فرمایا کہ چونکہ یہ مال غنیمت ہے تو ہمارا بھی حصہ لگاؤ۔ بہرحال یہ سورہ شفا ہے، برکت والی صورت ہے، اور اس صورت کے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا آدھا یہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندوں کے لیے ہے۔ کس طرح سے کہ 3.5 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے اور اخیر کی 3.5 آیتیں یہ بندے خدا کے لیے ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ آپ جس کسی کی بھی تعریف کریں گے تو آٹومیٹک اس میں رب کی تعریف ہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس چیز کے بنانے والے کی تعریف خود بخود ہو جاتی ہے۔ ہم موبائل کی تعریف کریں، ہم گھڑی کی تعریف کریں تو ظاہر سی بات ہے گھڑی کو جس نے بنایا ہے، جس فیکٹری میں بنی ہے، جس مشین کے اندر بنی ہے، وہ اس مشین چلانے والے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ آپ تعریف کریں یا نہ کریں، آپ نے گھڑی کی تعریف کی تو گھڑی بنانے والے کی تعریف ہو گئی خود بخود۔ لہٰذا گھڑی بنانے والے کی جب تعریف ہو رہی ہے تو اس گھڑی بنانے والے پروردگار عالم جو اس کا بھی خالق ہے، اس میں اس کی بھی تعریف چھپی ہوئی ہے۔ لہٰذا ہر طرح کی تعریف، جتنی بھی تعریف دنیا میں کائنات میں ہے، ہو سکتی ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ الحمدللہ ایک جز ہے، ایک جملہ ہے، رب العالمین دوسرا جملہ ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور رب العالمین اس کی دلیل بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، تمام عالم تمام جہان کا پالنے والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس جہان میں انسان آباد ہے، صرف یہی جہان مراد نہیں بلکہ ہر جہان کتنے ہیں، دنیا کتنی ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ستاروں کا جہان، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، سیارے، آسمان، خلائیں، پھر زمین کے نیچے سمندر، اور اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے جہان ہے۔ سارے جہان کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو پالتا ہے ساری تعریف اسی کی ہوتی ہے۔ پالنے والے کی تعریف خود بخود انسان کرتا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ خود حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ بھی رب کی تعریف ہو رہی ہے۔ اور اس کو بھی مفسرین نے پیچھے سے ربط کیا ہے اس آیت کو، کہ اللہ رب العالمین ہے، سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اللہ کیوں پال رہا ہے؟ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو پالے، اللہ پال رہا ہے رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ اگر پال رہا ہے اپنی امت کو، اپنے بندے کو، لوگوں کو، اپنی مخلوقات کو، تو صرف رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کے اندر عموم پایا جاتا ہے، رحیم کے اندر کمال پایا جاتا ہے۔ رحمان کہتے ہیں ایسی رحمت کو اور ایسے رحم کو جو ساری کائنات کے اوپر، سارے جہان کے اوپر چھا جائے۔ اسی لیے رحمان، کسی بندے کو آپ رحمان کہہ کر نہیں پکار سکتے ہیں جب تک کہ عبد نہ لگا دیں،
عبد الرحمن کہہ کر پکاریں۔ رحمان پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رحمان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں رحیم کہہ کر پکار سکتے ہیں، کیونکہ رحیم اللہ کے لیے بھی ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے بھی ہے۔ خود قرآن کریم نے رحیم ہمارے نبی کو کہا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو رحیم کہہ کر پکارے، عبد الرحیم کے بغیر صرف رحیم کہہ کر پکارے تو جائز ہے، رؤوف کہہ کر پکارے تو جائز ہے، لیکن رحمان کہہ کر نہیں پکار سکتے، کیونکہ رحمان کے اندر عموم ہے، ایسی رحمت جو سارے جہان کے اوپر چھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی انسان کے اندر اس کی بس نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ رحیم کے اندر کمال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مکمل رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک بندہ کسی کے اوپر مکمل رحم کر سکتا ہے، کوئی آیا اس کے اوپر مکمل رحم کر دیا، تو یہ چیز اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بھی جائز رکھی ہے۔ تو اللہ بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، پھر بندہ کہتا ہے جو مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس دنیا میں بھی مالک ہے، تو قیامت کے دن کا مالک کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ابھی اس وقت اس دنیا کا مالک نہیں ہے؟ مالک ہے، ہر اعتبار سے ظاہر پر بھی مالک ہے اور باطن پر بھی مکمل قدرت اور کمال حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے، ہر چیز کا مالک ہے، قیامت کے دن کا بھی اور یہاں کا بھی۔ لیکن دنیا کے اندر عرفاً لوگ کسی نہ کسی چیز کا مالک ہو جاتا ہے۔ یہ مکان فلاں صاحب کا ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس کھیت کا مالک فلاں ہے، اس فیکٹری کا مالک فلاں ہے۔ اس دنیا میں ہوتا ہے، اور دنیاوی قوانین بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان اس دنیا کا کسی نہ کسی چیز کا مالک ہے۔ گھر کا مالک، مکان کا مالک، کھیت کھلیان کا مالک، فیکٹری کا مالک، گالے کا مالک، تو ایک طرح کی ملکیت ہے اس دنیا میں۔ لیکن روز جزا جو قیامت کا دن ہوگا، وہاں رتی برابر بھی کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔ نہ وہاں مکان جائے گا، نہ دکان جائے گی، نہ کھیت کھلیان، نہ روپیہ پیسہ، کچھ بھی نہیں۔ سب کچھ یہیں دھری کے دھری رہ جائے گی ساری چیزیں، اور وہاں رتی برابر بھی انسان محتاج ہوگا، کسی چیز کا مالک نہیں۔ وہاں مکمل جو ملکیت ہوگی، دیکھنے کے اعتبار سے بھی، ظاہراً بھی، باطناً بھی، وہ صرف رب ذوالجلال والاکرام کی ملکیت ہو۔ اس دنیا میں ظاہری طور پر ہم بھی مالک ہیں، آپ بھی مالک ہیں کسی نہ کسی چیز کا، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں صرف اللہ کی ملکیت ہو، نام کے لیے بھی نہیں۔ اس دنیا میں نام بھی چلتا ہے فلاں فلاں کا مالک ہے، وہاں نام بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رہے۔ مالک یوم الدین، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان مشترک ہے۔ ایاک نعبد یہ میرے لیے ہے، ایاک نستعین یہ میرے بندے کے لیے۔ ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہر طرح کی عبادت کی نفی کی گئی ہے۔ ایاک تجھ ہی سے، تجھ ہی کی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ عبادت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے۔ رسول کی بھی عبادت نہیں ہوتی، کسی نبی کی عبادت نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے، حکم مانا جاتا ہے۔ عبادت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ عبادت کہتے ہیں انتہائی تعظیم کے ساتھ کسی کے سامنے جھک جانا، اپنی پیشانی رکھ دینا، یہ صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ اپنا حق ہے اللہ کا۔ نستعین، ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔
مدد تو ہم کسی انسان سے بھی لیتے ہیں نا، کسی انسان سے بھی ہم مدد لیتے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھو۔ ہم جس کو پکار رہے ہیں وہ سامنے موجود ہے، مدد لینے میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑی، ہم نے پکارا، چونکہ آپ سامنے ہیں تو آپ ہمیں دے دیں گے، کوئی حرج نہیں۔ کوئی سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ذرائع ہے، موبائل کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، سامنے نہیں بھی ہے لیکن ہماری بات وہ سن سکتا ہے، اس سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہم جس کو پکار رہے ہیں نہ اس تک ہماری بات پہنچ سکتی ہے سامنے والے تک، نہ ہی وہ موجود ہے، تو میرے دوستو بزرگوں، اب وہ شخص نہ موجود ہے نہ وہاں تک میری بات پہنچ سکتی ہے، تو اب اگر کوئی پکار کسی کو پکارے گا تو وہ پکار صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، وہاں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کریں گے، کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ کسی کو مشکل کشا بنائیں گے، نہ کسی کو غوث کا درجہ دیں گے، نہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی سننے کی طاقت ہے یہ درجہ بھی کسی کو نہیں دیں گے، نہ کسی صاحب قبر کو سننے کی طاقت کا درجہ ہم دیں گے۔ یہ پکار صرف سننے کی اگر طاقت ہے اور کوئی ہماری مدد براہ راست کر سکتا ہے بغیر اسباب کے، تو یہ حق اور یہ درجہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دے دیا۔ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ صراط المستقیم کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ یہاں ہدایت مانگی جا رہے، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ایک شخص منزل بھٹک گیا ہے اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، راستہ کیا ہے، کیسا ہے، کیسے پہنچوں؟ آپ نے اس طرح سے رہنمائی کی کہ وہ سیدھا منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ منزل تک پہنچنے کی رہنمائی کرنا یہ ہدایت ہے۔ سیدھے راستہ، سیدھا راستہ اللہ کا ہوتا ہے، وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، اس راستے کی رہنمائی اور ہدایت عطا فرما، یہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے، کیونکہ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ جنت کا راستہ بتانے والا اللہ ہے اور ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم کی اگلی تفسیر ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ مثبت انداز میں۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ دوسری آیت میں ہے کہ وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، نیک صالح لوگ ہیں، جن پر آپ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا دیں۔ پھر اگلی آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نفی کے بارے میں ہے، ان لوگوں کا راستہ نہ بتا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر آپ نے غضب نازل کیا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ غیر المغضوبی سے مراد، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے اور ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ کی عمل کی